अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि वकला का काला कोट मेरा फ़ख्र है। काले कोट से जवानी की यादें जुड़ी हैं। मज़लूम को इंसाफ दिलाने वाले वकला ने हमेशा रियासत में आईन और कानून की जंग लड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने बाग दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नौमुंतखब बॉडी का हल्फ लेने के बाद तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट बार के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऐलानात का आदी नहीं हूँ, जो कहता हूँ कर देता हूँ। बार के सर्किट बेंच के मुतालबे को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कहा कि रियासत में आइन के पहरेदार वकला हैं। जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो उसे कानूनी तरीके से रोकना वकला का फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मज़ीद कहा कि आटे बिजली की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन उन मसाइल में हम तहरीक आज़ादी को भूल रहे हैं। हमारा असल काम बेस कैंप से तहरीक आज़ादी को मनतकी अंजाम तक पहुँचाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत सरदार मीर अकबर ख़ान और पीर मज़र सईद ने कहा कि वकला मुआशरे का अहम जुज़्व हैं। वकला ने हमेशा रियासत की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। बाग बार के तमाम मुतालबात की तायद करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इन मुतालबात पर गौर करें। तकरीब से साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार अजहर सलीम बाबर, डिस्ट्रिक्ट जज राजा यूसुफ हारून, नौ मुंतखब सदर राजा महमूद एडवोकेट समेत दीगर ने भी खिताब किया। वज़ीर सियाहत फ़हीम अख्तर की बलोच में सरेआम सियासी कारकुनान को धमकियां। कहा, जितने भी गन्ने चुने लोग हैं उनका आज से बुरा वक्त शुरू हो चुका है। किसी का भी रिश्तेदार आकर ये ना कहे कि उसके रिश्तेदार को तकलीफ पहुंचाएगी। वज़ीर सियाहत फ़हीम अख्तर की बलोच में सरेआम सियासी कारकुनान को धमकियां। अगर हम में जान हुई तो हम उनको जवाब दे देंगे। जिस चीज के भी रिश्तेदार हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल मेरे पास ना आइएगा कि फलां के साथ मेरा फलां रिश्ता है। मेरे पास बिल्कुल ना आइएगा कि फलां बंदे को तकलीफ पहुंच गई। एक बात मैं आपको बता दूं, गिने चुने लोग हैं, टिप्स पे हैं। अब उनका मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। आज से उनका मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। उनके पीछे मुझे कोई वर्कर जो किसी भी जमात का हो, वो उनके पीछे मुझे नजर ना आए। अगर हम में जान हुई तो हम उनको जवाब दे देंगे। जिला पूंछ के हल्का जबोता के आवाम ने पूरे जबोता भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहरियों ने सब डिवीजन खाईगला में चौक बंद करके एहतजाज किया। हल्के में सड़क की अदम तामीर के खिलाफ जबोता भर के आवाम एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। जबोता के आवाम ने सब डिवीजन खाईगला पहुंचकर मेन चौक बंद करके एहतजाज किया। आवाम ने मुतालबा किया है कि अली सोजल टू अब्बासपुर रोड का टेंडर फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने 5 किलोमीटर सड़क खाईगला टू अली सोजल सड़क का टेंडर पास किया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने तनवीर इलियास दुश्मनी में वर्क ऑर्डर ड्रॉप करा दिया है। याद रहे कि खाईगला चौक बंद होने से पूरा ज़िला पूंछ बंद हो चुका है। जबोता साबिक सदर वज़ीर-ए-आज़म हाजी याकूब खान का आबाई हल्का है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और हल्का एमएलए हाजी याकूब खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सड़क की तामीर और बहाली के हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा किया। जेहलम वैली वज़ीर तालीम दीवान चुगताई की आबाई यूनियन काउंसिल गोहराबाद से नौ मुंतखब खातून चेयरपर्सन कामरान कंवल कियानी को ओहदा हटाने से वज़ीर तालीम के हामी अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए मेंबरान की मतलूबा तादाद पूरी न कर सके। यूनियन काउंसिल गोहराबाद के वाइस चेयरमैन ने मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स समेत पीटीआई टिकट पर मुंतखब मेंबरान यूनियन काउंसिल के दस्तहातों से चेयरपर्सन कामरान कंवल कियानी के खिलाफ चेयरमैन जिला काउंसिल जेहलम वैली तैयब मंजूर कियानी के पास तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। दरख्वास्त में तहरीक अदम एतमाद की वजूहात बयान करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरपर्सन ने हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई ग्रांट की तकसीम में अपने पार्टी मेंबरान को नज़रअंदाज करके बगैर मुशावरत दूसरी पार्टी
پارٹی سے منتخب ممبران کو فنڈز دیے۔ فنڈز کا 70% حصہ اپنی ذاتی وارڈ میں ذاتی حیثیت میں اقربا پروری کی بنیاد پر تقسیم کیا اور اس وارڈ میں بھی پارٹی کارکنوں کو نظر انداز کیا، جبکہ چیئرمین کامران کنول نے عائد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد میں لگائے جانے والے الزامات کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے ممبر یونین کونسل گوہر آباد محمد خان نے تحریک عدم اعتماد پر اپنے دستخط جعلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کہا گیا کہ اسکیموں کی تقسیم کے حوالے سے اس سادہ کاغذ پر دستخط کرو تو انہوں نے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی ہدایت پر پہلے بھی کامران کنول کا ساتھ دیا، آئندہ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین ضلع کونسل جہلم ولی طیب منظور کیانی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس عدم اعتماد کی تحریک 6 جون کو جمع ہوئی، جس پر ووٹنگ کا عمل 1 ماہ میں کروانا ہوگا۔ البتہ ممبران یونین کونسل نے پارٹی صدر سردار عبدالقیوم نیازی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، وہاں سے ہدایات آنے کے بعد اس حوالے سے مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے علاقے صدرنوتی کے ہیڈ کوارٹر پلندری سمیت مختلف علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ سے فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ جنگل اور جنگلی حیات بری طرح متاثر، ماحول دشمن عناصر کا سراغ تک نہ مل سکا۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں ماحول دشمن عناصر نے جنگلات کے رقبے میں آگ لگانی شروع کر دی، جس کے باعث فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ ہو گیا۔ پلندری شہر کے ارد گرد رقبے پر لگنے والی آگ پر فائر بریگیڈ پلندری نے قابو پا لیا، جبکہ دور دراز علاقوں میں لگی آگ پھیلنے سے قیمتی درخت، جنگلی حیات کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئی۔ محکمہ جنگلات، پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے ماحول دشمن عناصر کا کوئی سراغ نہ لگایا گیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلع صدرنوتی میں آئے روز جنگلات میں آگ لگائی جاتی ہے۔ اگر اس مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو ماحول سمیت نایاب پرندوں اور جنگلی حیات سمیت انسانی صحت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ سول ملٹری اشتراک سے سماہنی ایل او سی باکسر 0 پوائنٹ نالی کے مقام پر عوامی دہلیز پر مریضوں کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج نے 1 روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ مفت میڈیکل کیمپ میں گائنی، ڈینٹل، امراض قلب سمیت دیگر امراض کے حوالے سے پاک آرمی اور سول ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی تقسیم کی۔ کیمپ کے دوران مریضوں کے مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ پاک آرمی نے مریضوں کو یقین دلایا کہ ان کی خدمت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھا جائے گا۔ بزرگوں، خواتین سمیت شہریوں نے مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور پاک فوج کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ نوجوان سیاسی اور سماجی شخصیت اوورسیز رہنما چودھری شہزاد سلطان کیف آف کانگڑا نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کا دورہ کیا۔ چنار ٹیم برنالہ نے چیف آفیسر چودھری ذوالفقار چار، کامران یونس جرال اور چودھری عتیق الرحمان برسالوی نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ سینٹر انتظامیہ نے ادارے کی کارکردگی اور تمام سہولیات کے حوالے سے مہمان کو بریفنگ دی۔ شہزاد سلطان کیف نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کی پوری ٹیم کو شاندار خدمات پر دلی مبارکباد پیش کی اور تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی جانب سے مالی تعاون پیش کیا اور پوری دنیا میں موجود کشمیری اور پاکستانی احباب سے اس عظیم مشن کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ چنار ٹیم برنالہ نے شہزاد سلطان کیف کی آمد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ سابق ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر سردار صغیر چغتائی کو اپنے پیاروں سے بچھڑے 3 سال مکمل ہو گئے۔ برسی کے موقع پر مختلف مقامات پر دعائیہ تقریبات منعقد کی گئی۔ سردار صغیر چغتائی کو سیاسی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ معروف سیاسی شخصیت ممبر قانون ساز اسمبلی سردار صغیر چغتائی 3 سال قبل آزاد پتن کے قریب اپنے 2 ساتھیوں سمیت ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی 30ویں برسی کے موقع پر سیاسی، سماجی اور اہل علاقہ نے قبر پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ صغیر شہید میڈیا سینٹر جنڈاٹھی میں بھی ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین رائے حق پارٹی آزاد کشمیر مولانا آفتاب کاشر، ڈاکٹر راجہ فہیم نسیم، سردار تیمور ادریس سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے سردار صغیر چغتائی کی سیاسی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سردار صغیر چغتائی بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ سیاست کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بلا تفریق تعمیر و ترقی کے کاموں میں اپنا کردار ادا کیا۔ مزید کہا کہ سردار صغیر چغتائی کی سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
وادی نیلم میں ملین سمائلز فاؤنڈیشن کی فلاحی سرگرمیاں جاری۔ کنٹرول لائن پر ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے فاسٹ کیبل کیمپس بن چتر میں زیر تعمیر طالب علموں کو کتابیں، یونیفارمز، اسکول بیگ اور شوز دیے گئے۔ ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے ٹرسٹ کیبل کیمپس بن چھتر میں زیر تعلیم 160 سے زائد طلباء طالبات میں کتابیں، اسکول بیگز، یونیفارمز اور شوز تقسیم کیے گئے۔ فاسٹ کیبل کیمپس میں زیر تعلیم طلباء طالبات نے ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے سی ای او ذیشان افضل اور چیئرپرسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب تبسم کا کہنا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ملین سمائلز فاؤنڈیشن وادی نیلم کے ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کر رہا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا سارا کریڈٹ ملین سمائلز فاؤنڈیشن کے سی ای او ذیشان افضل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جو قابل تحسین ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کٹھوعہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید اور 1 کو زخمی کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس کی مشترکہ پارٹی پر ایک حملے میں کم از کم 6 بھارتی فوجی زخمی ہوئے۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ہیرانگر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ علاقے کے لوگوں نے قابض حکام کی انتظامی کارروائی کے خوف کی وجہ سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ ادھر منگل کی شام اسی علاقے میں ایک حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی پیراملٹری کے اہلکار نے ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ دوسری جانب ضلع ڈوڈا کے علاقے چترگلہ میں بھارتی فوج اور پولیس کی مشترکہ پارٹی پر ایک حملے میں کم از کم 6 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ جموں خطے کے ریاستی راجوری، پونچھ، سانبا، کٹھوعہ اور ڈوڈا اضلاع میں چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران درجنوں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ فوجیوں نے کارروائیوں کے دوران مکینوں کو شدید تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا۔ اور اب کھیل کے حوالے سے کچھ خبریں شامل کریں گے۔ شہدائے منگ سپر 4 ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ ٹورنامنٹ کے اختتام شاکر مرحوم والی بال کلب بنجوسا کی جیت کے ساتھ ہوا۔ ٹورنامنٹ میں آزاد کشمیر کی مشہور 4 ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل میچ المجاہد کلب سون ٹوبہ اور خان کیبر خان کلب ٹہلیان کے درمیان کھیلا گیا، جو خان کبیر خان کلب کے 2-3 سے اپنے نام کیا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل میچ شاکر مرحوم والی بال کلب بنجوسا اور فہیم شہید والی بال کلب پاچھیوٹ کے درمیان کھیلا گیا، جو شاکر مرحوم والی بال کلب بنجوسا نے 3-1 سے جیت لیا۔ فائنل میچ میں شاکر مرحوم والی بال کلب بنجوسا نے خان کبیر خان کلب ٹہلیان کو 3-1 سے شکست دے کر فائنل میچ اپنے نام کیا۔ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کیف ذوالفقار قرار پائے، جبکہ بہترین ڈیفنسر حماد سدھیر، بہترین بوسٹر عمار اکرم اور بہترین بلاکر عماد اور عمر حیات کے نام رہا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔